السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں اسلامی تاریخ کے دو سب سے بڑے تعلیمی مفکر امام غزالی اور ابن خلدون کے ذہنوں میں لے جائے گا۔ چلیں اپنی بات ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ کیا ہم صرف ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا تعلیم کا مقصد اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے؟ یہی سوال آج ہماری پوری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کے ان دو عظیم مفکرین سے، امام غزالی اور ابن خلدون۔ ایک طرف ہیں امام غزالی، ایک بہت بڑے عالم دین اور روحانی پیشوا۔ ان کا فلسفہ دین، قانون اور تصوف کا ایک خوبصورت امتزاج تھا جس کا سب سے اہم نقطہ تھا روح کی پاکیزگی اور اصلاح۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہیں ابن خلدون، جو ایک مورخ اور سماجی سائنسدان تھے۔ ان کا انداز بالکل عملی اور حقیقت پسندانہ تھا۔ ان کی سوچ کا محور معاشرہ، تہذیب اور علم کا عملی استعمال تھا۔ تو سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال، آخر ان دونوں عظیم مفکرین کے نزدیک تعلیم کا اصل مقصد تھا کیا؟ یہیں پر ان دونوں کے نظریات کا بنیادی فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، امام غزالی کے لیے تعلیم کا آخری مقصد روحانی تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور آخرت میں کامیابی پانا۔ اس کے بالکل برعکس ابن خلدون تعلیم کو ایک دنیاوی اور معاشرتی زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کے لیے تعلیم کا مقصد سماج کی بھلائی اور انسانی عقل کو پروان چڑھانا تھا۔ امام غزالی کا یہ قول اصل میں ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ مطلب یہ کہ اصل علم وہ ہے جو صرف کتابوں تک نہ رہے بلکہ طالب علم کے کردار اور اس کے عمل سے نظر آئے۔ سیدھی سی بات ہے، ان کے نزدیک علم بغیر اچھے اخلاق کے بالکل ادھورا ہے۔ اور پھر آتے ہیں ابن خلدون، جو تعلیم کو ایک بالکل ہی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم کوئی منزل نہیں بلکہ یہ تو ایک مسلسل سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ماں کی گود سے شروع ہو کر قبر تک جاتا ہے۔ اسے اسکول یا کالج کی دیواروں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مقصد تو طے ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پڑھایا کیا جائے اور کیسے پڑھایا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نصاب یعنی کریکولم اور پڑھانے کے طریقوں پر ان کے کیا خیالات تھے۔ امام غزالی نے نصاب کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف دینی علوم جیسے فقہ، تفسیر، حدیث، اور دوسری طرف دنیاوی علوم جیسے ریاضی اور میڈیسن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں کو ہی ضروری سمجھتے تھے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ دنیاوی علم بھی آخرکار انسان کو خدا کے قریب لانے کا ایک ذریعہ بنے۔ اب ابن خلدون کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے پڑھانے کا ایک بڑا زبردست 3 مرحلوں پر مشتمل طریقہ بتایا۔ پہلا قدم، کسی بھی موضوع کا ایک سادہ سا تعارف کروایا جائے۔ دوسرا قدم، پھر اسی موضوع کی گہرائی میں جایا جائے، اس کی تفصیلات اور مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ اور آخری قدم، اس موضوع پر مکمل مہارت حاصل کر لی جائے۔ یہ آج بھی سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین ماڈل سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون کے اس طریقے کا اصل مقصد تھا طالب علم کے اندر عطاب باطن پیدا کرنا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ گہری سمجھ بوجھ ہے جو رٹا لگانے سے نہیں آتی۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے نا، جب کوئی کانسیپٹ اچانک سے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے اور پھر کبھی نہیں بھولتا۔ جہاں تک کلاس میں نظم و ضبط کا تعلق ہے، یہاں ان کے نظریات میں تھوڑا فرق تھا۔ امام غزالی نے نرمی سے سکھانے پر بہت زور دیا، لیکن کہا کہ اگر کوئی چارہ نہ بچے تو آخری حل کے طور پر ہلکی جسمانی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ابن خلدون کسی بھی قسم کی سختی یا مار پیٹ کو سراسر نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس سے طالب علم میں منفی عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو چلیے اب تک کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں جن پر یہ دونوں متفق تھے اور کہاں ان کی سوچ ایک دوسرے سے الگ تھی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ بہت سی باتوں پر یہ دونوں بالکل متفق تھے۔ مثال کے طور پر دونوں کا ماننا تھا کہ تعلیم میں اخلاقی تربیت سب سے اہم ہے اور استاد کو ہمیشہ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ وہ اس بات پر بھی متفق تھے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق سکھایا جائے اور ہمیشہ آسان چیزوں سے شروع کر کے مشکل کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن جو ان کا بنیادی فرق تھا وہ ان کی سوچ کے مرکز میں تھا۔ امام غزالی کا نقطہ نظر خدا مرکز یا گاڈ سینٹرک تھا، یعنی ہر علم کا محور خدا کی ذات اور اس کی معرفت ہے، جبکہ ابن خلدون کا نقطہ نظر معاشرہ مرکز یعنی سوسائٹی سینٹرک تھا۔ ان کے لیے علم کا مقصد سماج کی ترقی اور بہتری تھی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیوں پرانے یہ خیالات آج کے جدید دور میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اور یہاں سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ان کے کئی نظریات جیسے تجربے سے سیکھنا، طالب علم کو مرکز بنانا اور مرحلہ وار سکھانا، یہ سب کچھ ہمیں صدیوں بعد آنے والے مغربی مفکرین جیسے پیاژے اور ڈوئی کے کام میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔
غزالی اور خلدون دونوں کے لیے تعلیم کا ایک بڑا مقصد روحانیت، اخلاقیات اور آخرت میں کامیابی بھی تھا، جبکہ آج کے جدید تعلیمی نظاموں میں تعلیم کا مقصد اکثر صرف دنیاوی اہداف تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جیسے اچھی نوکری، معاشی ترقی اور ایک اچھا شہری بننا۔ تو آخر میں ایک سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ہمارے آج کے تعلیمی نظام کو امام غزالی کی روحانیت کی زیادہ ضرورت ہے یا ابن خلدون کی عملی اور سماجی فکر کی، یا پھر کیا ہمیں ان دونوں کے نظریات کا ایک متوازن امتزاج درکار ہے؟